अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड भी मौजूद फकर में कुछ आमदनी है जनाब। एक बहुत ही ज़्यादा चौंका देने वाली, और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जनाब ये मौजूदा सूरत हाल में या इस साल की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा, क्योंकि इस खबर के सामने आते ही पाकिस्तान की अदलिया में मौजूद इमरानदारों के अंदर जो जनाब हलचल मचनी है, जो जनाब उनकी तड़पन होनी है, जो जनाब उन पर मरने वाली कैफियत तारी होनी है, नज़ा का आलम जो होना है वो यकीनी तौर पर देखने से ताल्लुक रखेगा। मजीद सस्पेंस बढ़ाए बगैर आपकी खिदमत में खबर पेश करता हूँ। खबर यह है जनाब कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इदारों की मुबैना मुदाखलत के हवाले से खत लिखने वाले 6 जजेस के हवाले से ये इंकशाफ सामने आ रहा है कि ये खत जो है वो इन 6 जजेस ने एक ख़ास मंसूबे के तहत तहरीर किया था, और इस मुबैना मुदाखलत के हवाले से लिखे जाने वाले ख़त के पीछे मौजूद शख्सियत के परसों तक यानी मंडे तक मंजर आम पर आने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अब अगर ये शख्सियत के हवाले से ये इंकशाफ सामने आ रहा है जनाब कि ये शख्सियत पीर को मंजर आम पर आएगी, और ये शख्सियत अगर 6 जजों के ऊपर भारी है, यानी ये ऐसी शख्सियत है जो आला तरीन अदलिया में मौजूद जज साहिबान से अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक कोई भी काम करा सकती है, खत तहरीर करा सकती है, और उस खत की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक फ्रूटफुल बयानिया तश्कील दे सकती है। तो इस शख्सियत का मंजर आम पर आना तो बहुत ही बड़ी खबर है, और ये बात तो 100% तय है कि महज इस बात का ये इंकशाफ कर देना कि जी मिस्टर ए जो है वो इस सारे मामलात के पीछे था, काफ़ी नहीं होगा। क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि जनाब सिर्फ फलां शख्स इस सारे मामलात के पीछे था, तो जनाब इससे जो लोगों के ज़हनों में पाए जाने वाले सवालात हैं वो तो किसी भी सूरत जो है वो ख़त्म नहीं हो पाएंगे, बल्कि उससे सवालात में इजाफा होगा। इसका मतलब ये है कि ये शख्सियत ना सिर्फ मंजर आम पर आएगी, बल्कि इस शख्सियत के पास जो कुछ शवाहद या कोई भी ऐसी चीज़ जो इस बात को इस्टेब्लिश करेगी कि जनाब ए मास्टरमाइंड सी, तभी यह मामला आगे बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ शख्सियत का नाम, शख्सियत का किरदार, और उस शख्सियत के पास मौजूद इस सारे अमल का, यानी ये जो इदारों में मुदाखलत, आज़ाद अदलिया, अदलिया पर दबाव, ये जो सारे का सारा सीन क्रिएट किया गया था, इस हवाले से कुछ ना कुछ ब्लैक एंड वाइट के अंदर चीज़ें सामने आएंगी, तभी यह मामला आगे बढ़ेगा, और तभी ये जो धूम मचाने वाली जो सिचुएशन है वो ये शायद सामने आ पाएगी। इसका मतलब ये है कि गुज़िश्ता दिनों जो मुख्तलिफ इतलात जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क के हवाले से सामने आ रही थी, वो चीज़ें ना सिर्फ अब और ज़्यादा खुल के सामने आएंगी, बल्कि अदलिया में मौजूद जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क के जो आलाकार हैं उनके हवाले से भी जो इंकशाफात हैं वो सामने आने वाले हैं। ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब का नेक्सस जो साबिक चीफ जस्टिस जनाब साकिब निसार साहब के साथ जाकर मिल रहा है, और ख़ास तौर पर इस नेक्सस का टॉप सिटी केस के साथ जाके जो ताल्लुक जोड़ा है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस वक्त जिन लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क के साथ ताल्लुक रखने के हवाले से, और वो तमाम लोग जिन्होंने जनरल फैज़ हमीद के कहने के ऊपर टॉप सिटी के पर छापा मारा था, और छापा मार कर टॉप सिटी के मालिक कुंवर मुईज़ की रिहाइशगाह से करोड़ों रुपए मालियत की नकदी और जेवरात को हथियाया था, उसके बारे में उन लोगों ने जो इस वक्त तफ्तीश चल रही है फील्ड कोर्ट मार्शल के अंदर, वहां पर उन लोगों का बताया यह जा रहा है कि इंकशाफ किया है कि जनाब ये जो कैश था ये हम खुद जो टॉप सिटी के मालिक हैं कुंवर मुईज़ उनकी रिहाइशगाह पर गए थे, कुंवर मुईज़ से मुलाकात की थी, और कुंवर मुईज़ से कहा था कि जनाब हम आपको ये पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं, अलबत्ता इस कैश का यानी ये जो नकदी आपसे वसूल की गई थी इसका 30% साकिब निसार साहब आपको देंगे। तो ये मामला तो ज़रा और सिमत में जाते हुए ना सिर्फ नज़र आ रहे हैं, बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो जिक्र जो मैंने आपके साथ गुफ्तगू के आगाज़ में किया था
کہ 6 ججز کا خط، اگر آپ اس خط کے کنٹینٹ کے اوپر غور کریں تو آپ کے سامنے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، خاص طور پر اس موقع پر جب عدلیہ میں موجود عمران دار جو ہیں وہ کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو ریلیف دینے کی پوزیشن میں نہیں تھے، اور بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنسز کی موجودگی کے اندر ان کے پاس ریلیف دینے کا کوئی اور جواز بھی موجود نہیں تھا۔ تو اس موقع پر ایک ایسی چیز کو منظر عام پر لایا گیا جس کے حوالے سے خود جج صاحبان نے اپنے خط کے اندر کسی طرح کا کوئی بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس نہیں دیا، حتیٰ کہ خود جج صاحبان نے بھی ابھی تک کنٹیمپٹ آف کورٹ کی اس حوالے سے کہ ان کے اوپر مداخلت کی گئی، ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، ان کے عزیز و اقارب کو ہراساں کیا گیا، کنٹیمپٹ آف کورٹ کی کارروائی بھی انیشیٹ نہیں کی گئی، اور اس حوالے سے نہ ہی کسی تھانے کے اندر ایف آئی آر درج کرائی گئی، نہ ہی وہ لوگ جن کو اٹھایا گیا، ہراساں کیا گیا، ان کے حوالے سے کوئی بیان کسی کورٹ آف لاء کے اندر ریکارڈ کرایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو ہوا تھا یہ ایک خاص منصوبے کے تحت ہوا تھا۔ بہت سارے لوگوں کو اور خاص طور پر طاقتور حلقوں کو اس بات کا یقین ہے کہ اس خط کے پیچھے بنیادی طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک فروٹفل نیریٹو دینا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا تھا جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئین داروں کے اوپر دباؤ آئے، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ اگر آئین کے اوپر، قانون کے اوپر چلا جائے اور بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنسز کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں تو پھر عمران خان صاحب کو ریلیف ملنا خاص طور پر سائفر جیسے کیس کے اندر تو آؤٹ آف کویسچن تھا۔ لیکن اس کے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے سائفر کیس کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب کو ریلیف دیا بلکہ سائفر کیس کو ہی اٹھا کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا، جو کہ طاقتور لوگوں کے نزدیک اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ یہ ایک ایسا کیس تھا جس کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جو خلاف ورزی ہے وہ نہ صرف اسٹیبلش تھی بلکہ ملزم نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کو ایک سے زائد مرتبہ خود اپنی زبان سے تسلیم بھی کر رکھا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ سائفر کو گمانا، باقی الزامات اپنی جگہ پر کہ اس کو آپ سیٹ اسائیڈ کر سکتے ہیں یا اس کے اوپر سوالات کر سکتے ہیں، یہ اعتراف کہ سائفر گم ہو گیا اور خود عمران خان صاحب سے گم ہوا، اور عمران خان صاحب ایک سے زائد مرتبہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز اور سب سے پہلے ماریہ میمن صاحبہ کے ٹاک شو میں جب وہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ان کے پاس کاپی آئی تھی جو کہیں مس پلیس ہو گئی ہے، تو وہ سائفر کی کاپی کو گم کرنے کے جرم میں ہی 2 سال کی جو سزا ہے، اور اس اعتراف کے نتیجے میں اس سزا کو تو کسی بھی طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ خود سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس طارق محمود صاحب جب ان کے سامنے سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت کا معاملہ گیا تھا تو جسٹس طارق محمود صاحب پر مشتمل بینچ نے بھی اسی بات کا ذکر کیا تھا کہ جناب باقی معاملات کویسچنیبل ہو سکتے ہیں، اس کے بارے میں ابھی مزید شواہد آنا باقی ہیں، سائفر کا ریکارڈ پر آنا باقی ہے، سائفر کو تحریر کرنے والے شخص کا بیان ریکارڈ ہونا ابھی باقی ہے، لیکن اس سے یہ جرم ابھی تک موجود ہے کہ سائفر کی کاپی گم ہوئی، جو کہ تعزیرات پاکستان اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جس کے سزا جو ہے وہ 2 سال ہے، وہ 2 سال کی سزا تو عمران خان صاحب کو بھگتنا ہی پڑے گی۔ سپریم کورٹ کے یہ آن ریکارڈ ورڈکٹ موجود ہے، لہٰذا یہ کہہ دینا کہ جناب محض کہ ہمارے گھر کے ایک کمرے کے اندر جو پنکھا لگانے والا ڈمر ہے اس سوئچ بورڈ کے اندر جناب کیمرہ فکس تھا، ہماری ٹیوب لائٹ کے اندر کیمرہ فکس تھا، میرے سالے کو اٹھا کر لے کے گئے اور میرے سالے سے مجھے فون کرایا کہ جناب اگر اس کیس کے اندر اس فیصلہ نہیں دیا جائے گا تو جناب ہم تم کو اٹھا لیں گے، یہ تمام کی تمام چیزوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ایویڈنس ہونا ضروری تھا، وہ ایویڈنس موجود نہیں ہے۔ اب باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ گرفتاری جو ممکنہ طور پر پیر کو جس کا اعلان کیا جائے گا کہ جناب ہم نے اس بندے کو گرفتار کر لیا ہے، اس گرفتاری کا ممکنہ طور پر میں اظہار کر رہا ہوں کہ پیر والے دن اس کے لیے طے ہے یا اس کا اعلان متوقع ہے، تو پیر والے دن جس شخصیت کو منظر عام پر لایا جائے گا یا جس کے بارے میں اس بات کا اعلان متوقع ہے کہ جناب بڑی گرفتاری ہو گئی ہے، تو وہ گرفتاری انفیکٹ اس سارے کے سارے لنکیج کے جو ڈاٹس ہیں
ان کو کنیکٹ کرے گی. وہ شخصیت یہ بتائے گی کہ کس کس طریقے سے جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک نے جوڈیشری کے اندر پینیٹریشن کی, کس کس طریقے سے کس کس بندے کو کن کن وجوہات کی بنا پر یا کس کس قابلیت کی بنیاد کے اوپر ان کو اٹھایا گیا اور ان کو جوڈیشری میں لایا گیا, اور پھر جوڈیشری میں لانے کے بعد ان لوگوں نے کس کس طریقے سے جنرل فیض حمید نیٹ ورک کی خدمت کی. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا جائے گا کہ ان لوگوں کو جن کو لایا گیا تھا مختلف ہیلے بہانوں سے, انہوں نے کون کون سے حلف دیے تھے, کس کس طریقے سے اپنی وفاداریوں کا یقین دلانے کا ذکر کیا تھا, اور پھر آخر کے اندر یہ جو خط کا معاملہ ہے یہ بھی کھلے گا, اور یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ اس خط کی کو تحریر کرنے کے لیے جو میٹنگ تھی وہ کہاں پر ہوئی تھی, کس کے گھر پہ ہوئی تھی, اس میٹنگ کے اندر کون کون شریک تھا, اور جو ظاہری لوگ کون کون شریک تھے, کون لوگ جو ہے وہ خفیہ طور پر اس اجلاس میں موجود تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو لنک کے اوپر کون سی شخصیت موجود تھی, کون سی شخصیت تھی جو پیغامات کا تبادلہ جس کے ساتھ ہو رہا تھا, اور اس کے مشوروں کے بعد اس خط کو نہ صرف سپریم جوڈیشل کونسل بھجوایا گیا بلکہ اس خط کو لاوا رپورٹروں کے ذریعے میڈیا کے اوپر لایا بھی گیا. لہٰذا یہ جو ڈاٹس ہیں یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کنیکٹ ہوں گے, بلکہ اس کے بعد اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ عدلیہ میں جھاڑو پھرنے کے سیزن کا آغاز ہوگا, مکمل طور پر بھل صفائی ہوگی, تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا. آنے والے دنوں میں, خاص طور پر آنے والے ہفتوں میں, اور خاص طور پر پیر سے شروع ہونے والے ہفتے میں, جس کا آغاز ایک جانب جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آئینی پیکج کے لانچ ہونے سے ہوگا, آئینی پیکج کے پیش ہونے سے ہوگا, وہیں پر جوڈیشری میں موجود کالی بھیڑوں کی تقریب رونمائی کا آغاز بھی ہوگا, جو کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے نتیجے میں یہ جو دیمک پاکستان کے سسٹم کو لگ گئی ہے جوڈیشری کے اندر, بیوروکریسی کے اندر, اس دیمک کے خاتمے کا آغاز بھی ہونے جا رہا ہے. امپورٹنٹ دن ہے, اور خاص طور پر جب جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ کورٹ مارشل جنرل کارروائی کے دوران گواہوں کے بیانات کی ریکارڈنگ بھی شروع ہو چکی ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیش رفت ہے جس کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور یہ بہت ہی زیادہ چونکا دینے والے انکشافات ہوں گے جو آنے والے دنوں میں منظر عام پر آئیں گے. اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ.